حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا، جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو۔ ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دے۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے۔ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے۔ تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے، یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے۔ ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ انسان کی فطرت ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے، دولت دے کے، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ فَيَقُولُ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں،
مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا۔ وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے، تو اگر اس کے پاس دولت کے انبار، وہ کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گیا؟ نہیں، میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ نہیں، میں تو صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں۔ تو پھر کیا فضل ہے؟ کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی، اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر، لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ اس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے، حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکتے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن فیقولو بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا ہے جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا۔ یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں۔ کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ تو پھر کہتا ہے رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے خار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے، تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی۔ دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے، بیمار کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے۔ اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا۔ اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ بھی اس کی کج فکری ہے۔ یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی۔ اللہ اکبر، آؤ دیکھو فقر ابو ذر کو سلام کرو، آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو، اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو۔ یہ عزت ہے، عزت، یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے۔ زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا، مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا۔ واویلا کر دیا، شور و غل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ دیا، اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے۔ ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے،
کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے ہو۔ آج تمہارے اوپر جو سختیاں آئی ہیں، آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی، بلکہ سبب کیا ہے؟ غور کیجئے، کلا، ایسا ہرگز نہیں، جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی گئی، اور اس بات کس چیز کا کیا گیا؟ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے ہو۔ اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے۔ اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے، میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ۔ ایسے ہی نہیں، جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو اشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے۔ اسلوب دیکھیے، بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی۔ قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی۔ تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے۔ اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا۔ رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دیا، وہ یہ دیکھتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، معاملہ روٹی کا نہیں ہے، بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے؟ جو دیگیں بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینکنی تھی، خراب ہو جاتی، 2 گھنٹے اور پڑی رہتی۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تکریم کا ہے۔ اب وہ بھی سوچیں، عید آ رہی ہے، مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن، اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں، غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ ایک توڑا آٹے کا، ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں، اور 10 جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر کھینچ رہے ہیں۔ اگلے دن 15 اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو۔ بات یہ نہیں، بات تکریم کی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، مذہبی افتراق پیدا کرنا، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا، اور معاشی طور پر مسلمانوں کو تباہ کرنا، اور اخلاقی طور پر مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنا، یہ 4 ہدف ہیں، اور وہ 4 ہدف انہوں نے حاصل کر لیے ہیں۔ زیادہ تر قدرتی وسائل اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے، وہ زرعی وسائل ہوں یا مادی وسائل ہوں، آبی وسائل ہوں یا دیگر وسائل، لیکن یہ بیچارے ان وسائل کے ہوتے ہوئے دنیا کے دستے نگر ہیں۔ دوسرا، اللہ نے ان کو جمعیت اور قوت جو عطا کی ہے، لیکن 73 گروہوں میں بانٹ کر کے ان کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مخالف کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا، سیاسی طور پہ شورشیں، یہ آپ دیکھ لیں ساری اسلامی ممالک کے اندر، پوری دنیا کا مطالعہ کر لیں، 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برس رہا ہو اور وہ کفار کی سرزمین۔ ساری لڑائیاں مسلمانوں کے دیش میں لڑی جا رہی ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہوا ہے یوکرائن کا، اور آپ دیکھنا کہ بہت جلدی یہ حل کر دیا جائے گا۔ کشمیر ہے 70 سال سے لٹک رہا ہے، فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ مشرقی تیمور چٹکیوں میں حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہمیں آنکھیں کھول کے جینا چاہیے، کیونکہ وہاں معاملہ اور تھا، جو خون بہہ رہا تھا وہ مسلمان کا خون نہیں تھا، وہ بھی ان مسائل سے ملتے جلتے مسائل تھے، لیکن چٹکیوں میں مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ تو کیا کشمیر نہیں ہو سکتا؟ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اب عدم استحکام ہے، جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک اچھے انداز سے چل رہے ہیں۔ جو عدم استحکام ہے وہ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر ہے، خانہ جنگیاں جتنی بھی دیکھ لیجئے وہ یہاں ہمارے ممالک کے اندر شروع کروائی جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر کے، اور ہم اٹھتے ہی نہیں پا رہے، اور ہماری بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ اندلس کی سلطنت دیکھ لیجئے کس طرح تباہ و برباد کر کے گئی، سقوط بغداد ہوا، اسی طرح خلافت عثمانیہ کا سقوط ہے، سقوط دہلی ہوا، اور ہماری اس ریجن کے اندر دیکھ لیجئے یہ ایک سقوط کابل ہے، اسی طرح سقوط ڈھاکہ ہے۔ تو یہ سارے سقوط ہمارے ساتھ ہی ہیں،
اس لیے کہ جب ہم اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو یہ رسوائی ہمارا مقدر ہوگا۔ ہمیں ہمارے نصابوں میں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ جس طرح نماز تمہارے اوپر فرض ہے، باقی امور تمہارے اوپر فرض ہیں، امت سازی کا عمل بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عقیدت سے لیا جانا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمہارے اوپر فرض ہے اور محبت کے تقاضے تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر یہ بھی اسی طرح لازم ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس سمت ہم سفر کر رہے ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے اس بات میں۔ باقی حکمرانوں کی ہے کہ وہ معاشی بحرانوں میں حکمران قوموں کو مبتلا نہ کرے، چونکہ قوم جب معاشی بحران میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نظریے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ دور موجود میں کہتے ہیں اس دور کا ایٹم بم معاش ہے۔ جو قوم معیشت کی تباہی کے دانے پہ آ جاتی ہے اس سے پھر جو مرضی آپ منوا لیں، اور آپ جانتے ہیں مسلم حکومتیں کیا کچھ نہیں مان لیتی، اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ، لیکن ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے۔ ملک کو اس بے دردی سے لوٹا نہیں، نوچا ہے انہوں نے، لیکن ابھی تک ان کے پیٹ ہی نہیں بھرے اور نہ مستقبل میں کوئی بھرتے ہوئے دکھائی دیتے۔ تو یہ ایک دردناک صورتحال ہے۔ جو اسلام کو دوسرا بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ منبر و محراب کے ذمہ داران نے پہنچایا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر تجزیہ کرتے ہوئے حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے کہا کہ 4 طبقے ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہاں پر اس ریجن کی وہ بات خاص طور پہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک علماء سو ہیں، انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ دوسرا صوفیاء خام ہیں جو دین کے فہم سے ناآشنا صوفی ہیں، انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، چونکہ لوگوں کی وابستگی ہے ان کے ساتھ اور ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔ عرس پہ آ جاؤ، نذرانے دے دو اور اللہ اللہ کرو اور چلے جاؤ، ان کے پاس کوئی نظام شریعت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو آنے والوں کو کیا دیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تیسرا بڑا نقصان جو ہے وہ اسلام کو جو پہنچایا وہ سلاطین نے پہنچایا، بادشاہوں نے پہنچایا۔ اور چوتھا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اسلام کو جو نقصان پہنچایا وہ 2 نمبر دانشوروں نے پہنچایا۔ اور 5 نام بھی آپ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو گستاخان صحابہ ہیں، چونکہ جب صحابہ کی نفی ہوتی ہے تو پورے دین کی نفی ہوتی ہے۔ حضور کے تیار کردہ یہی لوگ تھے نا، حضور نے جن پہ محنت کی اور جن کو حضور نے اپنے سینے کا نور منتقل کیا، اور اگر ان کی نفی کر دی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی عمارت گر گئی۔ پورے نظام کا انکار کرنے کے لیے ان کا انکار، جو امت کے اندر تفریق ہوئی، تشتت ہوا اور بے جا تشدد ہوا، اور امت کے اندر جو فکری ناہمواری پیدا ہوئی، باہمی منافرتیں انتہا کو چھونے لگی، سوچ سمجھ فہم ادراک کی قوتیں سلب کر لی گئیں، یہ سب کچھ منبر و محراب کی وجہ سے ہوا۔ اور اس میں علماء حق یا علماء ربانی یا علماء راسخین جس کو قرآن نے کہا ہے وہ نہیں شامل، لیکن علماء سو جو ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچایا ہے علماء سو نے پہنچایا۔ اللہ ہمیں امت واحدہ کے نور سے مالا مال فرما، ایسی امت واحدہ جو تیرے محبوب کی سچی غلامی کا حق ادا کرنا جانتی ہو، ایسی امت واحدہ جو صحابہ کے در کی دہلیز کی نوکر ہو، جن کے رگ و ریشہ میں اہل بیت کا پیار محو نفوذ ہو، جو اولیاء امت کے طریق پہ گامزن ہو۔ اللہ ہمیں سچائیوں کی راہ پہ رکھے۔ وآخر دعوانا کوئی شخص اپنے سکون کے لیے دوسروں کو بے سکون کر رہا ہے اور نتیجتاً وہ بے سکونی اس کی طرف بھی لوٹتی ہے اور پورا معاشرہ بے سکونی کی لپیٹ میں۔ دوسروں کو آرام پہنچانے کا جو فائدہ پہنچتا ہے اور جو اس کا نفع پہنچتا ہے اور اس سے جو راحت نصیب ہوتی ہے وہ تکلیفوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اگر پورا انسانی معاشرہ اس اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے کہ میں دوسروں کو نفع پہنچانا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانی ہے، تو اپنے آپ کو میں تکلف میں بھی ڈال لوں گا، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود بھی سکون اور طمانینت پائے گا اور خود بھی ایک راحت کی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دے گا۔ ہم اپنی راحت کے لیے دوسروں کو دکھ میں ڈالتے ہیں، اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں کا خون نچوڑتے ہیں، اپنی خوشیوں کے لیے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، اپنے آرام کے لیے لوگوں کو بے آرام کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارا مطلوبہ مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم لوگوں کے آرام کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کریں، لوگوں کو کھلانے کے لیے خود بھوکے رہیں، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے خود اپنے آپ کو ضرر اور مصیبت میں ڈال لیں، اور لوگوں
کا پیٹ پالنے کے لیے خود جو ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں تو پھر ہماری زندگی پرسکون زندگی گزرے گی. اس لیے کہ جو طمانینت ہے، جو سکون ہے، وہ باہر سے نہیں پھوٹتا، وہ اندر سے پھوٹتا ہے. تو ہمیں یہ ایک زندگی گزارنے کا ڈھب دیا گیا ہے. ہمیں کہا گیا کہ گوشائے چشم سے بھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. یعنی تم زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہو، تم کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہو، تم کسی کو پاؤں سے ٹھوکر نہیں مارتے ہو، تم کسی کا مال غصب نہیں کر رہے ہو، تم کسی کا حق غصب نہیں کر رہے ہو، لیکن تم اپنے گوشۂ چشم سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے کسی کو حقیر جان رہے ہو. تو ہماری شریعت اسلامیہ تمہیں اس پر بھی قدغن لگاتی ہے کہ تمہارے گوشۂ چشم سے بھی کسی کی حقارت کا انداز نہیں پوچھنا چاہیے. دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے سرگوشی کرنے سے شریعت میں منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ اس لیے کہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ اپنا وجود غیر اہم لگے گا کہ ہم دو بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بلا کر کے اس کے کان میں سرگوشی کی ہے، یہ کوئی اہم شخص ہے اور میں غیر اہم ہوں. تو اس کے لیے تم اور موقع تلاش کر لینا اگر ضروری ہے اس سے پردے میں بات کرنا. تو اس سے شریعت اسلامیہ کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ کس قدر شریعت لوگوں کے جذبات کا خیال اور لحاظ ہے. اور اگر ان نازک اور باریک باتوں کی مثال آپ دیکھنا چاہیں، دور نبوی میں ایک صحابی کے گھر مہمان آ گئے اور کھانا اتنا تھا کہ اگر خود کھاتے تو مہمانوں کے لیے نہیں بچتا، اگر مہمان کھاتے ہیں تو خود نہیں کھا پاتا، اور اگر مہمان اور اکٹھے کھاتے ہیں تو مہمانوں کو سیراب ہو کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور اگر صرف مہمانوں کو دے دیتے ہیں تو مہمان شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہم ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اور یہ خود بیچارے نہیں کھا رہے. تو انہوں نے کھانا دسترخوان پہ لگا دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے تم کسی بہانے سے اٹھنا اور چراغ الٹ دیں، پھر اندھیرا ہو جائے گا تو ہم برتن بجاتے رہیں گے، لگتا یہ ہوگا کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن کھانا سارا مہمانوں کے لیے ہم چھوڑیں. ایسا ہی ہوا، جب کھانا دسترخوان پر لگ گیا اور ایک ایک لقمہ اٹھایا تو بیوی کسی بہانے سے اٹھی اور چراغ الٹ گیا، چراغ بجھ گیا. تو اب مہمان کھا رہے ہیں اور یہ صرف جو ہے وہ برتن میں ہاتھ لگا کے یہ احساس دے رہے ہیں، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں. اور انہوں نے یوں مہمانوں کی تواضع کی اور مہمان شراب ہو گئے اور مہمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے میزبانوں نے بھی کھایا. ان کو جو یہ احساس ہونا تھا جس سے ان کو کوئی تکلیف اور ان کی طبیعت پہ بوجھ ہو سکتا تھا، اس بوجھ کو بھی اتار دیا، خود بھوکے رہے اور مہمانوں کو کھلا دیا اور تاثر بھی نہ لیا. اب صبح یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جبریل پہلے پہنچ چکے تھے. اللہ اکبر. اور رب نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پر لوگوں کو ترجیح دیتے. تو ہمیں کیسی ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا کہ ہم مخلوق خدا کے لیے کسی اذیت کا سبب نہ ہو، کسی زہر کا سبب نہ ہو. معمولات ہیں، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. معمولات ہمارے آراس کے ہیں، قبور پہ حاضری کے ہیں اور دیگر امور کے. بلکہ قبور کی حاضری کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کتنا واضح دو ٹوک موقف بیان فرمایا کہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قبروں کی زیارت کے لیے حضور نے خود حکم دیا، فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں قبروں پر جانے سے روکا کرتا تھا. ایک زمانہ تھا حضور نے منع کیا کیونکہ اس وقت مشرکین کی قبریں تھیں. پھر اس کے بعد جب جنت البقیع بنی اور اس طرح مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کی قبریں بنی تو پھر حکم دے دیا. کیوں؟ لأنها تذکر الآخرہ، اس لیے قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو قبروں کی زیارت بالاتفاق جائز ہے، لیکن اس کے اندر یہ فرق کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے حضور علیہ السلام کی قبر انور کی حاضری حضور کی شفاعت کا سبب و ذریعہ ہے. اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لعن رسول اللہ زوارات القبور، قبروں پر جانے والی عورتوں پہ رسول اللہ نے لعنت کی ہے. اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو فزوروہا کی اجازت ہے، کیا اس میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں؟ تو ایک کثیر طبقہ کہتا ہے کہ عورتیں شامل نہیں ہیں، اور جو ان کو شامل مانتا ہے اس کو بھی شرائط سے مانتا ہے. ایک تو محرم کے ساتھ جائیں، دوسرا وہاں اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ عورتیں جزا فضا نہ کریں، واویلا نہ کریں، جس طرح عورتوں کے اندر جو ہے وہ صبر کی کمی ہوتی ہے مردوں کی نسبت.
تو اگر ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مخصوص جگہوں پہ عورتوں کا چلے جانا قبروں میں جائز ہوگا، اس طرح والد کی قبر پہ جا رہی ہیں، والدہ کی قبر پہ جا رہی ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ۔ لیکن بعض نے کہا کہ نہیں مطلق نہیں ہے، لیکن جنہوں نے جواز قرار دیا انہوں نے بھی ان 4-5 شرائط کے ساتھ جو ہے جواز قرار دیا۔ باقی جو اختلاط مرد و زن جہاں ہوتا ہے اور محرم کے بغیر خواتین جاتی ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور یہاں بسوں کی بسیں بھر کر کے مختلف درباروں پر مزارات پہ جا رہی ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جائز ہے یا نہیں جائز، فرمانے لگے مجھ سے یہ پوچھتے ہو جائز ہے، مجھ سے یہ پوچھو ان پہ لعنتیں کتنی برستی ہیں۔ فرمایا جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو ان پر لعنتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور تم اس کو مجھ سے جواز کا فتویٰ مانگ رہے ہو۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں، اور اس کو کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر عورتیں نہیں آئے گی تو بابے کا گلہ کون بھرے گا، اس لیے کہ پیسے تو عورتیں ڈالتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آنکھیں مونجھ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ عورتوں کو مزارات پہ حاضر ہونے سے منع کیا جائے، وہ گھر کے اندر رہیں، اور اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو یہ شرائط ہیں جو ہمارے علماء نے دی، اور ان شرائط پر پورا اترنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، عورتوں کی جو بات ہے وہ آپ نے بیان فرما دی۔ دوسری بات فرمائی سجدہ قبور اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قبروں کو سجدہ کرنا اور قبروں کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے کسی بھی عالم کا۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ بوسہ قبور اس میں اختلاف ہے، مختلف ہی ہے، لیکن احوط یہ ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ نہ دیا جائے۔ یعنی قبروں کے بوسے کے بارے میں کچھ علماء قائل ہیں، کچھ علماء نہیں قائل، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور موجود میں یہ ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ بوسہ قبور نہ دیا جائے، لیکن فرمایا کہ اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کی خاص کیفیت ہوتی ہے، تو وہ مناسب حال ہوتا ہے تو فتویٰ اس حال کے مطابق ہوگا۔ اور اس کی دلیل جنہوں نے قبروں کو چومنے کی دلیل لی ہے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری۔ تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے، تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا۔ تو یہ دلیل انہوں نے دی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت ہے۔ تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے، کیونکہ بوسہ دینے کے لیے آپ کو نیچے جھکنا پڑے گا، اور آپ بوسہ دے رہے ہوں گے تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے، لہٰذا کسی کو بدگمانی سے بھی بچانا لازم و ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ قبروں کو بوسہ نہ دیا جائے، اور احتیاط کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں آگے بڑھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں کہ جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں؟ جبریل نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں جو کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے۔ ہاؤلائی خطباء الفتنہ، یہ فتنہ پرور خطیب ہیں جن کی زبان معاشرے میں آگ لگاتی تھی اور زمانے کو کچھ اور کہتے تھے، لیکن اپنا عمل اور اپنا کردار ان کا کچھ اور تھا۔ اس لیے منبر و محراب کے جو وارث ہیں ان کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ تول کے بولنا چاہیے، اور اس پر پہلے عمل ہو تو لفظ لوگوں کے دلوں میں اترتے ہیں۔ تقریر سادہ ہو یا مختصر ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر انسان کی گفتگو کے پیچھے اس کے اپنے عمل کی قوت نہیں ہوگی تو چاہے اس کی تقریر سے لوگ لوٹ پوٹ ہو جائیں اور سارا دن دھوم مچی رہے کہ حد ہو گئی، لیکن اس کے اثرات روح تک نہیں پہنچیں گے، وہ دماغ تک ہی ٹھہر جائے گی، دل تک نہیں پہنچ پائے گی۔
اس لیے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور خطیب ہیں کہ جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کا اپنا کردار اور عمل اور ہے۔ انسان جب اپنی زبان کو کھولے تو اپنے عمل کا جائزہ لے لے۔ آپ اور میں بھی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو غور کے ساتھ دیکھیں۔ غالباً حضرت باجید بستامی آپ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ میرا جو بیٹا ہے یہ گڑ بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو تاکید کر دیں، کوئی تعویذ لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کہ اس کو کل لے کر آئیں۔ دور دراز کا سفر تھا، پیدل سفر تھے، دوسرے دن وہ تھکی ہاری پھر آئی۔ آپ نے بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہا بیٹا زیادہ مناسب نہیں ہے کسی چیز میں بھی کثرت کرنا، لہذا جو ہے وہ اعتدال سے آگے نہ بڑھو اور زیادہ نہ کھائے۔ تو اتنا کہا اور کہا کہ جائیے، میں نے تاکید کر دی۔ تو مائی نے کہا کہ حضرت کل میں آئی تھی اتنا لمبا سفر کر کے، اگر یہی بات کہنی تھی تو آپ کل ہی کہہ دیتے۔ اتنا لمبا سفر میں نے دوبارہ کیا، میں نے کہا شاید کوئی خاص عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اصل بات یہ تھی کہ کل اتفاق سے میں نے خود کھایا ہوا تھا، اس لیے اسے منع کرتا تو شاید میری بات میں اثر نہ ہوتا۔ اب یہ ایک عام اور سادہ سی بات ہے، لیکن ہم اگر اپنے بچوں کو گھر میں تاکید کرتے ہیں نا، بعض کا لوگ کہتے ہیں یہ بچے نماز نہیں پڑھتے، اچھا جی ان کے لیے دعا کر دیں، ہم نہیں پڑھتے چلو یہ تو پڑھیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں یہ کیوں پڑھیں؟ جب تم نہیں پڑھتے تو یہ کیسے پڑھیں؟ ماں باپ کو خود نمونہ بنانا چاہیے۔ اس طرح ہمارے علماء کو، مبلغین ہیں، مشائخ اعظام ہیں، جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی بات 2 4 10 20 50 لوگوں تک بات منتقل کرتا ہے، اس کو خود نمونہ بننا چاہیے۔ صرف یہ تقریر، واز، نچھے دار گفتگو اور اس سے لوگوں سے پیسے بٹور لینا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر کرتی ہے۔ اس لیے ہم بات دل سے کہیں اور جو کہیں اس پر ہمارا پہلے عمل ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے جئیں، اللہ کی رضا کے لیے مریں، یقیناً اس کی برکات ہیں۔ تو اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعظم، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہی، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہوں کا مسافر۔ میاں صاحب نے کیا کہا تھا؟ پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی نہ پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑے۔ اس لیے آخری دم تک انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے جتنے مبلغین ہیں، مصطفی فقیر ہیں، اور آپ لوگ جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، بس یہ کوشش کریں، یہ اپنا مزاج بنا لیں کہ جو کہنا ہے اس پر پہلے عمل کریں، اور اپنا عمل بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ قوت کے ساتھ، عمل کی طاقت کے ساتھ کہیں وہ بات دلوں میں اترنے کا فن جانتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو، صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ سکتا جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا، اللہ اسے ستھرا کر دیتا ہے، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت، درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں، دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتا نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے، اور میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی 5 گانا نماز
کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی۔ آج ہم یہاں سے عزم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عزم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے، اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا، اب تو اذان کا وقت ہو گیا۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا، اب اذان کا وقت ہو گیا، لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارا کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے؟ ماں اپنی اولاد کو جگائے، اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے، بیچارہ ساری رات جاگتا رہا۔ ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا؟ فجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے، جب رحمت اللہ کی بڑھ رہی ہے تو اس کو بیدار کرے، اس کو جگائے۔ کڑکتی دھوپ ہے، آج کل موسم کتنا گرم ہے، تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہوں تو ماں گوارا کرتی ہے، بھاگ کے اچک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے، تمازت سے، گرمی سے بچا لوں۔ تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارا کرتی ہے؟ یقیناً نہیں کرتی۔ تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو 5 گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا۔ نماز کی توفیق اللہ سے مانگو۔ آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 100 بار نہیں، قرآن و حدیث کے اندر 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، 1 مرتبہ کہہ دینا کیا کافی نہیں ہے؟ لیکن 750 مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے، تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے۔ جب آگے سامنے آگ جل رہی ہو اور کوئی دوڑ کے چھلانگ لگانا چاہ رہا ہو تو پھر ماں کی ممتا اتنی ہوتی ہے کہ اس کو 100 بار بھی روکنا پڑے تو بچے کو روکتی ہے، اس لیے وہ جانتی ہے کہ آگے آگ ہے، اور اگر میں اس کو نہ روک پائی تو سیدھا آگ میں چھلانگ لگائے گا۔ اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، رسول اللہ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس لیے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 750 مرتبہ کہا کہ تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لو اور 5 نمازیں بھی گن لو۔ یہ عنوان تشنا رہ گیا، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو میں جو کہا گیا مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ آپ کی روحوں تک اترا ہوگا۔ اور اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا، اور ہم اپنے ماحول میں اپنی اولاد سے اگر پیار کرتے ہیں، حقیقی پیار ہمیں، تو پھر ان کو 5 گانا نماز کا عادی بنانا ہوگا اور ان کی پیشانیوں میں سجدے رکھنے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے اور عمل بالسنہ کی توفیق دے۔ یہ اس دور کا اہم اور ضروری اس امن اور سکون اور طمانینت کا ذریعہ ہے کہ حضور کی سنت کا نور مل جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ظاہر کا کیا ہے، باطن جو ہے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ تم اتنا زور دیتے ہو داڑھی پہ، امامے پہ، لباس پہ، کھانے پینے کے انداز میں، زمانہ بدل گیا، دنیا کہاں چلی گئی، اور تم ابھی وہ پرانی باتیں دقیانوسی چھوڑتے نہیں ہو۔ لباس میں کیا، جون سا مرضی بندہ لباس پہن لے۔ میں ایک سادی سی مثال یہاں دیا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں لباس کا کیا ہے، ظاہری پہناوا جو مرضی ہو، بندہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بھی بات بڑی چلتی ہے۔ تو میں آپ کو سادے سے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی پاکستان کا میجر یا کوئی فوجی انڈین فوج کی وردی پہن لے، اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے وردی کا کیا، مجھے اچھی لگی میں نے پہن لی، اندر سے تو میں پاکستانی ہوں، تو اس کی حب الوطنی تسلیم کی جائے گی؟ سب کہیں گے جب تجھے ظاہر پسند نہیں ہے تو باطن کا اعتبار کیسے کریں؟ بس اس سے بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے، بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ صحابہ کا تو انداز یہ تھا، حضور گزر رہے ہیں، ایک گنبد نما، یہ منع کیا گیا، گنبد نما مکان منع کیا گیا۔ حضور گزرے تو دیکھا ایک مکان بن رہا، کہا کس کا ہے؟ عرض کی کہ فلان ساری کا ہے۔ جواب حضور نے کچھ نہیں دیا، چہرے پہ تھوڑی سی ناگواری آئی اور گزر گئے۔ کسی نے اس کو بتایا آج گزرے تھے حضور، تیرے مکان کو دیکھا تھا، خوش نہیں ہوئے؟
اس نے کدال پکڑی برابر کر دیا زمین میں. 2-4 دن گزرے حضور پھر آئے, دیکھا تو وہ مکان نہیں تھا. کہا وہ پرسوں میں گزرا تھا, یہاں مکان تھا. عرض کی حضور وہ تو برابر کر دیا گیا. کہا بلاؤ, بلایا گیا. کہا یہاں تیرا مکان تھا, کیا ہوا؟ کہنے لگا سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو. میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے. صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, عقیقے ولیمے سے لے کر اپنی زندگی کی آخری ہچکی تک, اپنے کاروبار سے لے کر اپنے گھر کے انداز تک, اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھیں ہمارا کون کون سا عمل حضور کو پسند نہیں ہے. اور پھر اس پہ بار بار سوچیں. یہ 2 باتیں میری آخری جو آپ کے سامنے رکھی ہیں, یہ بڑے محبتوں بڑے جذبوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور میں نے ان باتوں کے دوران اللہ سے توفیق مانگی, اللہ کرے اتار دے آپ کے دلوں میں, اور آج کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آ جائے. اور ہم سوچیں, میرے استاذ المکرم ایک جملہ کہا کرتے تھے, آج بھی جب میں ان کا جملہ دہرانے لگتا ہوں تو مجھے وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے نظر آتا ہے. اجاڑ وقت کو گلابی بنائے رکھتی ہے میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے. آج پھر وہ منظر جاگ پڑتا ہے. جب وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے, جب قرآن پڑھتے تھے لگتا تھا نزول قرآن کا سما بند گیا. تو آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا. آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے, تمہاری شکل و صورت بذاقتہ اور کردار ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. تمہیں بتانا نہ پڑے, لوگ خود کہیں آقا کا غلام آ رہا ہے. آقا کا نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب, امام سیوطی کی مصنف. ایک شخص اپنی داڑھی کو مہندی لگاتا تھا. حضور کی مبارک داڑھی میں 18 سے لے کر 21-22 تک سفید بال. صحابہ نے تو حضور کی داڑھی کے بال بھی گنے ہوئے ہیں. کیسی نظر رہتی تھی جمال رسول پہ, اور انہیں ناز تھا اس پہ کہ ہم نے حضور کو دیکھا. حضور کی داڑھی میں 22 تک سفید بال, خضاب کرتے حضور اس کو سرخ مہندی کا. ایک نے دیکھا اور اس نے حضور کی سنت کے مطابق اپنی داڑھی کو خضاب سرخ مہندی کا کر لیا. فوت ہو گیا. جب قبر میں پہنچا تو نکیرین آ گئے. ایک نے پوچھا من ربوں کا ما دینوں کا, تو دوسرے نے بازو پکڑ کے اس کی داڑھی کی طرف اشارہ کیا, کہا تجھے نظر نہیں آ رہا اس کے چہرے میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو صورت ایسی بناؤ کہ فرشتے بھی پہچانیں. زندگی اللہ نے دی ہے, اللہ کا شکر ہے. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, یہ اس کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں اچھائیوں کی طرف راغب کیا. ہم میں سے کوئی ہی بد نصیب ہوگا جس کو نماز نصیب نہیں ہے. ہم میں سے زیادہ لوگ ہوں گے جن کو 5 گانا نماز نصیب ہے, سجدوں کی توفیق نصیب ہے. اب جو کمیاں کوتاہیاں دیگر زندگی میں ہیں ان کو دور کریں, اپنے رزق کو پاک کریں, رزق 100% پاک کرنے کی کوشش کریں. رزق اگر ناپاک ہے تو پھر باطن کبھی روشن نہیں ہو سکتا, باطن میں کبھی بھی اجالے نہیں ہو سکتے اگر رزق پاک ہے. دعائیں قبول ہی نہیں ہو سکتی اگر رزق پاک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کاٹ کے آتا ہے, کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور یمد یدیہ, اور اپنے ہاتھ لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے, اور کیا کہتا ہے اللہ اے اللہ ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, وملبسہ حرام, اس کا لباس حرام, اور اس کو غذا بھی حرام کی دی گئی. جو بدن پلا ہے وہ حرام کی غذاؤں سے پلا ہے. رسول کریم فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہو. قبولیت کے لیے شرط ہے کہ رزق پاک ہو, رزق کی پاکیزگی کا خیال رکھیں. والدین کی رضا میں اللہ کی رضا رکھی گئی ہے. اگر والدین راضی نہیں ہیں تو پھر رب کی رضا نصیب نہیں ہوگی. ہاں صرف والدین اگر اللہ کے حکموں کو توڑنے کا کہیں تو ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی, باقی امور میں ان کی بات تسلیم کی جائے گی, اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے. اپنی نظر کی حفاظت کریں, نگاہوں کی پاکیزگی
عبادتوں میں سرور کا باعث اور سبب ہے، اور نگاہوں کی غلاظت سے عبادت کا سرور چھن جاتا ہے۔ دور موجود کے فتنوں میں سے یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ بن کے ہمارے سامنے آیا ہے، بالخصوص نوجوانوں کی زندگی کی ساری لطافتیں چھین لی، اور جس کے نتیجے کے اندر وہ حقیقی لذت جو عبادات کی، ذکر و فکر کی نصیب ہونی چاہیے تھی، اس سے موجودہ نسل جو ہے وہ بالکل دور ہوگی۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سجدوں کا سرور کیا ہوتا ہے، سحری کے جاگنے کا لطف کیا ہے، اللہ اکبر، رب کے حضور آنسو بہانے کا سرور کیا ہے۔ تو اپنی نظر کی پاکیزگی کا خیال اور لحاظ رکھیں، اس کا نتیجہ یقیناً عبادات کے اندر سرور کی صورت کے اندر برآمد ہوگا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، اور ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جس نے تخم عمل ڈالی ہے، کل کٹائی کے موسم میں کچھ کاٹ لے گا، اور جو کسان بوائی کے موسم میں مٹی سے مٹی نہیں ہوتا بلکہ کلف لگے لباس پہن کے گھومتا پھرتا ہے، نہ کبھی کھیتی میں گیا، نہ کبھی بیج ڈالا، نہ کبھی پانی دیا، نہ کبھی جڑی بوٹیاں تلف کی، تو کٹائی کے موسم میں وہ کچھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ دنیا کھیل کود نہیں ہے، یہاں ہم کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں کچھ کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت تھوڑا وقت ہمیں ملا ہے، 60 سال 50 سال 70 سال کیا وقت ہوتا ہے؟ وہ میرا ایک دوست نکال رہا تھا کہ 60 سال اگر زندگی ہے 50 سال تو اس میں 8 گھنٹے روز سونا ہو، تو اگر 45 سال زندگی ہے تو 15 سال تو یہ نکل گیا، باقی 30 سال بچے۔ تو اس طرح 8-10 سال بچپن کے جو مدہوشی کے تقریباً ہیں وہ بھی گزر گئے، پھر روز 2-3 مرتبہ واش روم میں جانا پڑتا ہے، تو 13 سال اس نے نکالے تھے کہ بڑے سال تمہارے پاس ہیں، تو 13 سال ہیں، یہ ہے کل ٹوٹل زندگی۔ اب اس زندگی کو کہاں لگاتے ہو؟ اب اس زندگی کو کھا گیا سوشل میڈیا۔ یہ 13 سالہ جو زندگی بچی تھی، نمازوں کے اوقات بھی یہ کھا گیا، باقی اوقات بھی یہ کھا گیا، ہمارے پلے رہا گیا۔ پھر جب جائیں گے کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ آئیے اپنی زندگی کو، بالخصوص جوانوں کو میں کہتا ہوں، بڑے قیمتی لمحے ہیں جوانی کے، بڑھاپے میں بھی سجدوں کی توفیق مل جائے تو بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں جو سجدوں کا سرور ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ تہجد کا لطف بڑھاپے میں بھی بہت ہے، لیکن اگر جوانی میں سحری کے وقت اٹھ کے ایک جوان جب بستر کو چھوڑ کر کے مصلی بچھاتا ہے، عرش جھوم اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر! آج ہر بندے کو شکایت ہے ہمارے گھر میں بھوت آ گیا، جادو آ گیا، ٹونا آ گیا، سایہ ہو گیا، بدروحیں آ گئیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ مجھے بتاؤ، جس گھر کی صبح کا آغاز ایسے ہوتا ہوگا، اس گھر میں کوئی جادو آ سکتا ہے؟ کوئی بدروح آ سکتی ہے؟ وہاں تو رحمت کے فرشتے اترتے۔ پھر تمہیں کسی ملنگ بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر اتوار کو چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کہیں یہاں تعویذ پڑے ہیں، یہاں تعویذ پڑے ہیں۔ ہر وقت اسی چکر سے نکل نہیں پاؤ، ساری زندگی وہم میں گزار دو۔ لیکن اگر تم سجدوں سے اپنی زندگی کو آباد کر لو گے، جب صبح اٹھو گے، جب نکلو گے گھر سے، تمہارے ساتھ رحمتوں کے فرشتے چل رہے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈال دو۔ دل کی جو بیماریاں ہیں وہ ہے حسد، حقد، بغض، کینہ، نفرت، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ اور دماغ کی بیماریاں ہیں غرور، تکبر، تفوق، اور جو ہے وہ ریا۔ یہ بڑی باریک بیماریاں ہیں، اور اللہ معاف کرے ہم میں سے کثرت کے ساتھ لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑتی، اپنا چین، اپنا قرار لٹ جاتا ہے، اور اپنی زندگی کا سکون برباد کر بیٹھتا ہے بندہ۔ یعنی یہ بیماریاں دنیا کی زندگی کو بھی تلخ کرتی ہیں، اور انسان کی باطنی زندگی کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ یہ اس کی دونوں زندگیوں کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، تو اگر میں اس سے حسد کرنے لگ جاؤں گا تو کیا میرے دل کا وہ حسد یا آپ سے بغض آپ کی عزت کو، آپ کی دولت کو، آپ کی شہرت کو چھین لے گا؟ نہیں چھین لے گا۔ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں یہ ہے کہ میرے حسد کی کہانی آپ تک پہنچ جائے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس شخص کے بارے میں تو ہمارا
بڑا اچھا نظریہ تھا، یہ اتنا غلط آدمی ہے، تو اس سے آپ کو ایک تکلیف ہوگی وقتی طور پہ، پھر آپ اس سے گزر جائیں گے۔ لیکن جو میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا آپ کے لیے، تو میں ہمیشہ اس آگ کے اندر جلتا رہوں گا، اور اندر سے وہ جو بے چینی ہے اس بے چینی کو کبھی بھی میں بھلا نہیں پاؤں گا۔ یہ تو میرا ظاہری نقصان ہے، زندگی کی میسر خوشیاں جو ہیں ان سے میں متمتع نہیں ہو پاؤں گا، نفع بخش میرے لیے نہیں ہوں گی۔ اور جو باطنی نقصان ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی ہوئی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو یہ ویسے کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں نفس الامر میں ایسا ہی ہے کہ حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور یہ کتنا بڑا اس کا نقصان ہے۔ اسی طرح بغض ہے، اگر میں کسی کا بغض اپنے سینے میں پال لیتا ہوں تو اس کا کیا بگڑتا ہے اس سے، اور میں ہر وقت بے چینی میں ہوں، ہر وقت اضطراب میں ہوں، اس لیے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس کا روحانی نقصان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اگر میرے سینے میں کسی کا بغض ہے تو یہ اس کا روحانی نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا، آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تو جب دل مصفا ہوتے ہیں، دل پاک ہوتے ہیں، دل ستھرے ہوتے ہیں، تو پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہمارے قلوب کا تزکیہ ہونا چاہیے، اور ہم تنہائی میں بیٹھ کے جائزہ لیا کریں کہ ہمارے دل میں کسی مومن کا بغض تو نہیں ہے۔ یار کوئی برا بھی ہوگا، اچھا نہیں بھی ہے، تو یہ عمل اس کا اس کے ساتھ ہے، میں اپنے دل میں بغض کیوں پالتا ہوں؟ تو ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے دل پہ غور کریں، اپنے دل پہ تدبر کریں۔ حضرت باعزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں 10 سال تک دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور میں نے اپنے دل میں غلط بات نہیں جانے دی۔ کہا پھر 10 سال میرے دل نے میرا خیال رکھا، اور کہا اب 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں، وہ اپنے کام میں لگا ہے، میں اپنے کام میں لگا۔ تو قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، اپنے باطن کو روشن کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے باطن کی پاکیزگی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور ہمیں ایسا مسلمان بن جانے کی توفیق نصیب کرے جس طرح کا مومن میرا رب دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے۔ حضور علیہ السلام کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا ایک جہاں آباد کیا، اور کائنات کی ہر شے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود حکم آتا ہے قل رب زدنی علما، محبوب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیں۔ تو یہ وہ دولت ہے کہ فراوانی کے باوجود بھی اس کی طلب ختم نہیں ہوتی، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عالم الناس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا مانگی۔ تو ہم اگر 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کافی کچھ حاصل ہو گیا۔ طلب علم کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے اور اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نہیں کیا جا سکتا، محسود کے کھاتے میں اپنے اعمال منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن 2 اشخاص سے رش کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کو درست طریقہ سے خرچ کرتا ہے اور راہ حق میں اس مال کو لگاتا ہے، تو ایسے مالدار پر رش کیا جا سکتا ہے۔ مالدار تو بہت ہے دنیا کے اوپر، لاکھوں کروڑوں لوگ مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ بستے ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے، اور اس کی ضرورت سے جو زائد مال ہو اس میں سے جہاں ضرورت ہو
وہاں خرچ کرے کشادگی کے ساتھ، گھٹن کے ساتھ نہیں، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو میں خرچ کروں گا اللہ اس کے بدلے میں مجھے عطا کرے گا۔ تو یہ یقین جب وہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر آثار مسرت کے ہوتے ہیں، اور وہ درست جگہ دیکھ کے وہاں خرچ کرتا ہے، تو ایسے مالدار کے اوپر رشک کرنا جائز ہے کہ مالک اگر تو مجھے مال عطا کرے تو میں بھی تیری راہ میں یوں خرچ کروں اور ضرورت مند کی ضرورت تک پہنچوں اور صاحب حق تک اس کا حق پہنچاؤں۔ تو ایک تو ایسے مالدار پر جو مال راہ خدا میں خرچ کرے اس پر رشک کرنا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، دانائی بخشی، اللہ نے اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اس علم سے فیصلے کرتا ہے اور اس علم کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو معلم ہو یا قاضی ہو، تو جب وہ علم سے درست فیصلے کرتا ہے اور معاشرے سے ناانصافی مٹتی ہے، عدل پھیلتا ہے، اور وہ تعلیم و تعلم کا کام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر غش کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات پہ ناز کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی علم کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو کہ فرمایا کہ میں معلم بنا کر، تعلیم دینے والا بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذی شان رسول تشریف لائے، ان کا کام کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ باطن کرتے ہیں۔ تو تعلیم کتاب یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ کتاب و حکمت سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا فریضہ اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق۔ یہ میں گزشتہ روز کہہ رہا تھا کہ جب ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت نازک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں نے خطبہ سے کہا کہ یہ جو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، بعض اوقات آپ بھی کہتے ہیں کہ زور سے کہو اور اونچی آواز سے کہو، چھلانگ لگا کے کہو، بھائی کیا کیا آج ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو سبحان اللہ، اس کو مت داد سمجھیے گئی ہماری داد۔ سبحان اللہ ہمارے لیے داد تو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقدیس ہے، یہ تو وہ جو ہمارے اندر چیز پیدا ہونے لگی تھی اس کو کاٹا گیا۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ پاک ہے، منزہ ہے عیوب سے، تنزیہ اس کی ہے۔ تو جب الجھنے لگے خطیب کے اندر، واہ یہ کوئی بڑا باکمال شخص ہے، تو کہا بولو سبحان اللہ۔ یعنی یہ کمال، اس کے لفظوں کا یہ حسن، اس کی خطابت کے یہ جوہر، اس کے گلے کا جادو، یہ اس کا کب ہے؟ یہ تو اللہ نے دیا ہے۔ تو جو خالق ہے سبحان اللہ، سبحانہ خطیب نہیں ہے، سبحان اللہ ہے۔ اس نقطے کو، اس چیز کو سبحان اللہ کہنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پہاڑ پہ چڑھو تو ہمیں حکم ہے کہو اللہ اکبر، سیڑھیاں چڑھو تو حکم ہے اللہ اکبر، سمندر کو دیکھو تو کہو اللہ اکبر، پھول کو دیکھو تو کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا نام ہی لینا ہے نا، پھول کو دیکھ کے بھی اللہ اکبر کہہ دو، سمندر کو دیکھ کے بھی سبحان اللہ کہہ دو، نہیں۔ آپ جب سمندر کنارے کھڑے ہوتے ہیں، تا حد نظر پھیلا ہوا سمندر اور اس کی ہیبت، آپ کے دل پر اس کا ایک روب بیٹھنے لگتا ہے۔ اونچا پہاڑ اور اس کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں اس کی ہیبت بیٹھنے لگتی ہے۔ تو اس وقت جو کلمہ بولنے کا کہا گیا ہے وہ ہے اللہ اکبر، کہ اس کی ہیبت تمہارے دل میں نہ بیٹھے، تم کہو اللہ اکبر، یہ کیا میرا اللہ بڑا ہے۔ یعنی وہ جو تاثر آنے لگا تھا اس کو تو توڑا ہے، اور جب پھول دیکھا اس کی خوبصورتی میں آپ الجھنے لگے کہ واہ کیا خوبصورت ہے، تو تم فوراً اس کو بول لو ادھر، یہ اس کا حسن جو ہے وہ جس نے دیا ہے پاکیزگی تو اسی کے نام اللہ اکبر۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب سبحان اللہ آپ کہتے ہیں تو وہ داد خطیب کو نہیں دے رہے، وہ اللہ کی تقدیس بول رہے، اس کی تسبیح کہہ رہے ہیں۔
اور خطیب کو بھی یہ شعور ہونا چاہیے. ہاں اگر واہ واہ کہتے ہیں بلے بلے یہ اگر لفظ بولتے ہیں تو یہ تو خطیب کے لیے ہو گئے، لیکن سبحان اللہ کا لفظ ہے یہ خطیب کے لیے نہیں ہے. پھر خطیب بھی اس نشے میں آ جاتا ہے کہ میرے اللہ نے میری زبان پہ یہ حسن رکھ دیا کہ اللہ کے بندوں کی طبیعتوں کے اندر ایک سرشاری پیدا ہو، تو وہ بھی اس بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر موجود عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ بعض اوقات کسی میں کوئی عیب موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر بیان کیا جائے، وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو فرمایا اس کو اگر بیان کیا جائے جو موجود ہوتا ہے یہی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو بیان کیا جائے یہ تو بہتان ہوگا جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور کسی کے اندر عیب موجود ہو اور اس کو بیان کرنا اور اس کی شرعی ضرورت نہ ہو. آپ کو عدالت میں گواہی دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، کسی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ میں فلاں کے بیٹے سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسا ہے، تو یہ مجبوری ہو تو پھر تو بتانا پڑے گا کہ وہ نشے کا عادی ہے، تو اپنی بیٹی کو اس دلدل میں نہ پھینکیں، وہ ایک الگ بات ہے. کوئی ضرورت شرعی نہیں تھی، کوئی اخلاقی ضرورت نہیں تھی، تو اس کے بغیر کسی کے عیب کو چھالنا، لوگوں کو اس سے بدظن کرنا، اس سے نفرت دلانا اور خام خواہ اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ غیبت عام ہو گئی ہے اور عام ہونے کی وجہ سے اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عیب نہیں رہا، یہ پھر بھی عیب ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے. اور پھر بدبختی، معاشرتی قدروں کی پامالی یہ ہے کہ کسی کی بدخوئی کرنا، یہ تو معمول زندگی لوگوں کا بن ہی گیا. لوگوں کی بیٹیوں کے تبصرے لوگوں کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں. یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ کسی کے گھر کی باتیں وہ 100% درست ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیٹی کا تذکرہ، ماں بہن کی باتیں چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں گونجتے ہوئے کہکہوں کی صورت کے اندر بیان ہو، تو ذرا بتائیے کہ وہ معاشرہ کوئی معاشرہ ہے؟ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز دکھلائی گئی کہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں. اپنا معاشرہ تشدد اور افتراق کا شکار ہو کے رہ گیا ہے. یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بریکنگ نیوز کے نام سے جس طرح سے چینلز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی عزت کو اچھالنا قرار پا رہا ہے اور اس کا کیا نقصان اس معاشرے میں ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ برائی کو نشر کرنے سے برائی کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور لوگ گناہ میں دلیر ہوتے ہیں، اور اگر اس کو بیان کرنا ناگزیر بھی ہو جائے تو اس کو 100 پردوں میں ملفوف کر کے بیان کرنا چاہیے. ایک زمانے میں اگر کوئی ایسی خبر لگتی بھی تھی تو لکھا ہوتا تھا نون اور میم، نام نہیں لکھا ہوتا تھا. دونوں قابل اعتراض حالت میں پائے گئے اور پولیس نے موقع پر گرفتار کر لیا. تو نون اور میم لکھا ہوتا اور قابل اعتراض حالت، بس یہی ہوتا. اور اب یہ بریکنگ نیوز کے چکر کے اندر کیمرہ لے کے اندر گھس جاتے ہیں اور قوم کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اور ہم اگر میڈیا پہ آئیں اور دیکھیں تو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، اچھائیاں نہیں ہیں. تو میں ایک دفعہ ایک میڈیا کے ساتھی سے کہا کہ نیوز ویلیو صرف برائی ہی کی کیوں ہے، نیوز ویلیو اچھائی کی کیوں نہیں ہے؟ اچھائی کو بیان کیا جائے، برائی کو بیان کرنا مقصود بھی ہو تو اس کے لیے ملفوف لفظ ہونے چاہیے. آپ سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کا اسلوب دیکھ سکتے ہیں. پوری سورت کے اندر منفی کرداروں کا نام نہیں ہے، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں یا
عزیز مصر کی بیوی ہو، ان کا کنائے سے ذکر کیا گیا، اور جو مثبت کردار تھے سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیے، بار بار یوسف صدیق کے لفظ آ رہے ہیں، یوسف یوسف کی پکار آ رہی ہے، حضرت یعقوب کا ذکر آ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو اچھے کرداروں کو ابھارا جائے اور برے کرداروں کا ذکر کرنا بھی ہو تو ملفوف طریقے سے، تو معاشرے میں صالحیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمارا مقصود ریٹنگ ہو، ہمارا مقصود پیسہ ہو، ہمارا مقصود بیرونی نادیدہ ہاتھوں کا ایجنڈا ہو، تو پھر ہم ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، پھر جو ہم سے کروایا جاتا ہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے اور یہ دردناک کہانی ہے